البقرہ آیت نمبر 214 اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے مسلمانوں ہی پر زلزلے کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آنے والے زلزلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی ملازم کسی دکان پر، کسی مل اور فیکٹری میں کہیں پر بھی ملازمت کر رہا ہے اور جو ڈیوٹی اس کی لگائی گئی ہے وہ پوری کر رہا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دے رہا، بلکہ ایک وہ ملازم جو نہ صرف یہ کہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی بھی نہیں آنے دے رہا، بلکہ ایکسٹرا ٹائم اپنی طرف سے لگا کر کام کو مکمل کر کے روانہ ہوتا ہے۔ جب مالک کو یہ پتہ لگے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو کچھ انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن دین کے معاملات میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مسجد کا امام ہے، اپنے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ دے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے، مدرس ہے، قرآن پڑھا رہا ہے یا اور دینی تعلیم دے رہا ہے، اپنا پورا وقت دیتا ہے اور محنت سے پڑھا رہا ہے۔ بہت کم ایسا ملے گا ہم کو کہ جہاں اس ادارے کے سربراہان خوش ہو کر اس کی تنخواہ بڑھا دیں، بہت کم ملے گا ایسا۔ بلکہ نظر یہ آتا ہے کہ میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، اس نے یہ ڈیوٹی تو انجام نہیں دی، پہلے یہ کام تو نہیں کیا، لیکن جو سال سے ایک کام کر رہا ہے اس کو چھٹی دو، تاکہ میں اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو یا اپنے فلاں کو جو ہے رشتے دار کو اس سیٹ پہ لگا سکوں۔ اور میرے ذہن میں ایک دم اچانک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑی مسجد گلشن اقبال کے اندر ہی ہے، اس کی اسپیکر کی آواز بڑی دور دور سے ہم تک پہنچتی تھی۔ مسجد کا فاصلہ ہمارے جامع ستاریہ سے بڑا دور ہے، اچھا خاصا، لیکن اسپیکر انہوں نے ایسے لگائے ہوئے تھے کہ چاروں طرف آواز گونجتی، اور مؤذن بھی کون تھا؟ حرم کی اذان لگتی تھی، جو اذان دینے والا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس مسجد میں اذان بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہو، تلاوت بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہو نماز کے اندر، تو پھر وہاں لوگوں کا دل خود بخود لگتا ہے کھنچے چلے آتے ہیں۔ اچانک پتہ لگا مؤذن بدل گیا۔ کیوں بدلا؟ کہ وہاں کے جو سربراہ تھے نا، ان کا بیٹا تھا، اس نے بھی مشق کر لی، اس کو ہٹا کر کے اور اسے لگا دیا گیا۔ پتہ یہ لگا کہ اس کے برابر تو اس کی اذان کی آواز نہیں رہی، وہ کشش نہیں جو پہلے والے کے اس میں تھی، لیکن کیونکہ میرا تھا، میرا قریبی تھا، میرا رشتہ دار تھا، اس لیے ایک حدیث کے اندر جو آتا ہے نا، نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کرے گا، ان میں سے ایک قسم کے لوگ علماء ہیں۔ لیکن آج علماء کے اندر بہت خرابیاں آ گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دور خلافت تھا ان کا، امیر المومنین بنے، ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں اتنے فتنے کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے دور میں تو نہیں تھے اتنے فتنے، حضرت عمر فاروق کے دور میں تو اتنے فتنے نہیں تھے، اور آپ کے دور میں فتنوں پر فتنے بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، امیر المومنین نے کہا ابو بکر کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے، عمر کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو۔ یہ مشیر جس طرح سے سربراہ کو لے کر کے چلتے ہیں نا، اور سربراہ اگر صرف مشیروں کے آدھی ناقص خبریں دینے کے اوپر اس پر کان دھر لے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، جو علماء کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یہ تو میں نے دنیا کا نقشہ کھینچا ہے نا آپ کے سامنے، دنیا داروں کا بھی اور علماء کا بھی، دونوں کو ذرا سامنے رکھ کر کے گفتگو ہو تو بات ذرا سمجھ میں اچھی طرح سے آ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا معاملہ ہے، کلکم عبید اللہ، تم سب کے سب اللہ کے غلام ہو، اللہ کے ملازم ہو۔ یہ کس کو کہا گیا ہے؟ انسانوں کو۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ کے ملازم ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی بہت کچھ کیوں نہ سمجھ لیں، لیکن ہم ملازم ہیں اللہ کے ہاں۔ تقوی میں ناقص ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بہت بڑا متقی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، کپڑے کی شاپ تھی آپ کی، کچھ عورتیں آ کر کے بیٹھی وہاں کرسی پر اور وہ سودا کر کے چلی گئیں۔ ان کے اٹھنے کے فوراً بعد ایک شخص آتا ہے اور اسی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، منع کر دیا نہیں، اس کرسی پہ نہیں بیٹھو گے، یہاں بیٹھو۔ تمہارے اندر شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے کہ یہ عورت بیٹھی تھی میں بھی وہاں بیٹھ رہا ہوں، خیالات نہ لیا ہے، پراگندہ خیالات۔ اگر ایسا تقویٰ ہمارے اندر آ جائے نا تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بہتری سے بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن آج کے مشیر بھی جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی مشورے دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سمیت ہدایت عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا جو معاملہ ہے، ہم سب ملازم ہیں اللہ کے ہاں کے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہمیں مال دیا ہے اللہ نے تو ہم نے اپنی زکوٰۃ نکال دی مال کی، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ زبان پر جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں ایک دوسرے کی۔ ایک شخص نے اگر کوئی بات کری اس میں اچھائی بھی تھی اور کوئی کڑوا جملہ بھی تھا تو ہمیں وہ کڑوا جملہ یاد رہ گیا اور اس کی جو اچھائیاں تھی وہ ہم کو یاد نہیں رہی، وہ ہم بیان نہیں کر رہے۔ یہ عام بات ہو چکی ہے بہت۔
اس میں علماء بھی آ جائیں گے، اس میں عوام بھی آ جائیں گے. یہ عام بات ایسے ہو چکی ہے. میری جس سے ناراضگی چل رہی ہو، میں نے اس کی کڑوی بات لے کر کے آگے پھیلا دینی ہے اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ نظر انداز کر دینی ہے. عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف عمرے اور حج نہیں ہے، عبادت صرف صدقات و خیرات کا نکالنا نہیں ہے، عبادت صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ عبادت دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو اس کا قیامت کے دن یہ درجہ ہوگا. وہ اپنی اپنی جگہ درجے ہیں، الگ ہیں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا قرب قیامت، آپ کا قرب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اخلاق، کردار، معاملات. اسی کے اندر تو زبان آ گئی نا. اخلاق پہچانا جاتا ہے انسان کے عمل سے، اور اس میں پہلے نمبر پر زبان ہوتی ہے. ہم اپنی زبانوں کی حفاظت ہی نہیں کر پا رہے. تو ہم جو اللہ کی بارگاہ کی ملازم ہیں، ملازمت کہاں کر رہے ہیں؟ کوتاہی ہو رہی ہے. پھر ہم کو انعام ملے گا کیا؟ دنیا مل اور فیکٹری کا مالک دنیا میں اس کو پتہ لگ جائے کہ میرا فلاں ملازم اتنا لیٹ آتا ہے، اتنے جلدی چلا جاتا ہے، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس میں سے کچھ کرتا ہے، کچھ ایسے کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ اس کی نوعیت ہے، تو اس سے خوش ہوگا کیا؟ وہ اس کی چھٹی کرا دے گا، نکال دے گا، نقصان ہوگا نا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک ہم عبادت کرنے میں اپنے اخلاق کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک اپنے ذاتی معاملات درست نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچائیں گے، یہ ساری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایمان والا بھی ہے اور بزدل بھی ہے. آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے ایمان والا ہو اور بزدل ہو. پوچھا گیا کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. ایمان بھی ہے اور بخل بھی اندر اس کے موجود ہے، لیکن ایمان محفوظ ہے، ایمان ختم نہیں ہوا. پوچھا گیا کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. آج جو جتنا جھوٹ بولنے میں مہارت ہے ہم اسی کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میرے اس سے کچھ ذاتی معاملات وہ خراب نہ ہو جائے، میرا معاملہ نہ بگڑ جائے. اللہ بگڑ جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دنیا کے میرے معاملات نہ بگڑے. تو کہتے ہیں نا چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے، پھر جھوٹ کا ساتھ دینے والا وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. گناہ کیوں پھیلتے ہیں؟ گناہ کرنے سے گناہ نہیں پھیلتا، گناہ کو نہ روکنے سے گناہ پھیلتا ہے. اور جب کوئی روکنے والا سامنے آئے تو اس کو اپنی نظروں میں کمتر سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ خیالات اور ذہن بگڑ جاتا ہے. وہ جس کا ذہن بگڑ رہا ہے یقیناً وہ بھی جھوٹوں میں شامل ہے، ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں تو کون سی عبادت قبول ہوگی اس کی؟ چاہے خود جھوٹ بولتا ہو یا جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہو. رب کا قرآن کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملازمت کو صحیح لے کر کے چلنا، اس کی ادائیگی صحیح طور پر کرتے رہنا. لیکن جب صحیح نہ ہو، اس میں کوتاہی آئے، تو جس طرح سے دنیا کا مالک، مل اور فیکٹری کا مالک اس ملازم کو نکال دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، اس کی تنخواہ ختم کر دی جاتی ہے، اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ملازم، جو انسان اس کی اطاعت اور فرما برداری کے کام
نہ کر رہے ہو یا اطاعت اور فرما برداری بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا نکالتا ہے جیسے آپ نے ترکی میں دیکھا اور سنا۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی 40,000 سے زیادہ کی تعداد ہو گئی ہے مرنے والوں کی، 50,000 کے قریب پہنچ رہی ہے، سارے کے سارے شہید ہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا گیا، اس زلزلے کے آنے سے 2 دن پہلے وہاں کی جھلکیاں دکھائی گئیں کہ کس طرح سے بے حیائی ہو رہی ہے اور عورتیں ناچ رہی ہیں وہاں پر، بیرنگا جسم ہو کر کے، آدھا جسم پہ کپڑا ہے آدھا نہیں ہے۔ کون یہ مسلمان ہیں، ناچنے والے بھی اور ناچ کو دیکھنے والے بھی، اور اپنی سرپرستی کے اندر اس ملک کے اندر یہ کام کرنے اور کرانے والے بھی۔ جب بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، دین سے دوری ہونے لگ جائے، ہم نے تو یہ سمجھا دین سے قریبی یہ ہے نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، عمرے بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی، اخلاق جو ہے رتی برابر نہیں ہے، دل جو ہے لوگوں کی طرف سے صاف نہیں ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، عداوتیں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی میرے خلاف بول دے تو میں بھڑک جاتا ہوں ایک دم، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل، میں نہیں بھڑکتا ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ عام بات ہے۔ میں تو بلکہ جمعے کے خطبوں میں یہاں تک کئی جگہوں پر یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں خطیب آتا ہے آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ آتے ہیں خطیب کی اصلاح کے لیے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خطیب کے اندر کوئی عیب دیکھیں آپ اس کو بتائیں۔ خطیب دیکھتا ہے کہ ایک شخص اباسی آئی منہ پھاڑ لیا، خطیب یوں نہیں کہتا بھائی تم نے منہ کیوں پھاڑا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا سب کے سامنے، بلکہ وہ عام بات کر دیتا ہے کہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے لہذا ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے خطیب نے اصلاح کر دی۔ اسی طرح سے جو جتنے بھی سامعین ہیں، خطیب کے اندر، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام بنی آدم بنی نوع انسان گناہ گار ہیں، معصوم عن الخطا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام، اونچ نیچ ان سے بھی ہوئی اور اللہ نے بعض کی پکڑ بھی کری اور بعض کو معاف بھی کیا، لیکن جب اس دنیا سے انبیاء کرام علیہ السلام گئے ہیں تو بالکل گناہوں سے پاک صاف گئے ہیں، گناہ لے کر کے نہیں گئے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی امیر ہو، عوام ہو، بڑے سے بڑا متقی ہو، ہماری نظر کے اندر کل بنی آدم خطا ہو، ہر بنی آدم خطا کار ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے کہ جیسی اس سے خطا ہو گئی احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، قیامت کے دن کہیں مجھ سے پوچھ تو نہیں ہو جائے گی۔ صحابی رسول تھے، پہاڑوں کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کی لونڈی انہی کی بکریاں چرا رہی تھی، وہاں رک کر کے اپنی بکریاں گننے لگے، دیکھا تو ایک بکری کم، لونڈی سے پوچھا کہ بکری کم کیوں ہے؟ کہا جی پہاڑ پہ سے بھیڑیا آیا اور ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے کے چلا گیا، میں دوڑی بھی اس کے پیچھے لیکن عورت ذات تھی میں نہیں بچا سکی۔ صحابی غصے میں تھے، ایک زور سے تماچا رسید کر دیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اندر سے ایمان اس نے جھنجھوڑا، ہے شخصا وہ عورت ذات تھی، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ معذرت بھی پیش کر رہی تھی، وہ اپنے بارے میں بتا بھی رہی تھی کہ میں دوڑی
باوجود تو نے اس کو تماچا رسید کیا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس نے تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تو کیا جواب دے گا؟ دیکھیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں تو آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ دوسرے کو بے ایمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان سمجھتے ہوئے اپنی غلطی ان کے سامنے آ بھی جائے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی کفارہ بتا دیجیے تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ نے بلایا لونڈی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، ایک طرف کا بیان سن کر آپ فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ آج کے بڑے بڑے مولوی جو ہے، علامہ جو ہے، وہ بھی کسی اپنے مشیر کی کوئی بات سن کر کے فیصلے کر لیتے ہیں، ہاں جی بس ایسا ہی ہوگا۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے پھر اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے وہاں پر؟ آپ نے کہا لونڈی کو بلا، اس کا بیان لیا اور دو سوال کیے۔ جس سے گناہ ہوا تھا، جرم ہوا تھا، وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر رہا ہے، تو اب لونڈی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں اس نے تجھے مارا تھا یا نہیں، یہ تو خود اعتراف کر رہا ہے کہ جی میں نے اس کو مارا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کفارہ بتا دیں۔ آپ نے دو سوال کیے، من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا سوال کیا این اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کہاں ہے؟ حدیث کے الفاظ فاشارت بیدہا الی السماء، اپنے ہاتھوں سے آسمان کی طرف اٹھا کر کے اشارہ کیا، اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ ان دو سوالوں کے جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ صادر ہوتا ہے، اعتقھا فانھا مومنہ، اے میرے صحابی یہ تم مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دے۔ کفارے کے طور پہ اس صحابی نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور نبی نے بتایا کیا مومنہ ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جو یوں کہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ یہ مومن ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا جس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، فرمایا یہ ایمان والا ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں یہ کوتاہیاں ہوں گی، ٹھیک ہے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی ہے، لیکن حقوق العباد کی حق تلفی ہے، بے حیائی ہے، وہاں پر زنا کاری عام ہو رہی ہے، ناچ گانے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر ایسا اٹھا کر کے پٹکتا ہے کہ جس گھر کے اندر تھے پوری کی پوری زمین کے اندر دھسا دیا گیا، وہی ان کی قبریں بنا دی گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسی مل جائے گی فری فنڈ کے اندر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بڑا آزمایا گیا، بڑا جھنجھوڑا گیا، زلزلے، ان کو ہم نے اپنے عذاب کے اندر جھنجھوڑ دیا، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ایمان والے بھی پکار اٹھے اور رسول بھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ عذاب چل رہا ہے، یہ سختیاں چل رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، زلزلے پر زلزلے، بلڈنگوں کی بلڈنگیں، مکان کے مکان دھستے چلے جا رہے ہیں، کب رکیں گے، کب ختم ہوں گے؟ اس وقت کا جو عذاب تھا اس کو دیکھ کر متی نصر اللہ، رسول بھی پکار اٹھے اور ایمان والے بھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد اور نصرت کب آئے گی؟ رب نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے، اس کو حاصل کرنے والا تو بنا لو اپنے آپ کو، اپنی حالت تو تبدیل کر لو، اپنی زبانوں سے جھوٹ بولنا تو چھوڑ دو، حسد، کینہ، بغض اور عداوت رکھنا تو ختم کر دو، یہ غیبتوں والی کیفیت تو اپنے اندر سے ہٹا دو بالکل،
یہ بے حیائی جو چل رہی ہے گھروں کے اندر بھی اور بازاروں میں بھی، اس سے تو اپنے آپ کو پاک کر لو، تو دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے اور کتنے جلدی آتی ہے۔ اور رب تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 11 میں اللہ، سورۃ الاحزاب جو 33ویں سورت ہے اور آیت نمبر 11 ہے، اس میں دیکھیں رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ، صحابہ کرام کو جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور دوسروں کی بات تو الگ رہی۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ذرا اس وقت کو تو یاد کرو، یہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو بتایا جا رہا ہے، بالخصوص کلمہ پڑھنے والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنے والے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس بات سے آگاہ کر کے۔ صحابہ کو کہا جب تمہارے اوپر چاروں طرف سے، ایک طرف سے نہیں، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے، جتنی آبادیاں تھیں، چاروں طرف سے کافر لوگوں نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ کے تمام قبائلوں نے، سب نے مل کر 12,000 کی تعداد میں فوج لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000۔ کہاں 12,000 اور کہاں یہ 3 ساڑھے 3,000۔ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ جو ایمان میں تھوڑے کچے تھے نا اور منافق تھے، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کو تو یہاں جھنجھوڑ دیا گیا تھا، ان کے ایمان کو ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، اور منافقوں کو ان کو ایک طرح کی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی اس کے اندر۔ چاروں طرف سے تمام قبائل 12,000 کی تعداد میں لشکر آ رہا ہے کہ آج مدینے کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے، نہ کوئی نبی رہے گا نہ کوئی مسلمان رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کیفیت دیکھی، نہ نبی کو مشورہ دیا کہ خندقیں کھود دی جائیں، اندر داخل نہیں ہو سکیں گے مدینے کے، آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور خندقیں کھدوائیں اور خود بھی کھودنے لگ گئے۔ ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قمیص اٹھا کے بتائی، پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کے مارے۔ آپ نے اپنا چادر اٹھا کر کے بتایا، قمیص اٹھا کر کے بتائی، تمہارے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے 2 پتھر بندھے ہوئے، بھوک کے مارے، تم سے زیادہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اتنی شدید گرمی، اور خندق کوئی معمولی سی خندق نہیں، وہاں 15 فٹ اس سے زیادہ کی گہرائی میں خندق کھودنا، اور اتنی چوڑی کھودنا کہ گھوڑا وہاں سے ادھر چھلانگ بھی نہ لگا سکے۔ تعداد مسلمانوں کی اور کم ہو گئی جب منافقین اپنے ہمراہ لے کے چلے گئے۔ مدینے میں رہنے والے جو یہودی تھے، جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا مسلمان ہمارا ساتھ
دیں گے، معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور ان کافروں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ وہ بھی مل گئے اور تعداد کم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا وہ ویسے ہی ہٹ گئے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و کامیابی کا رانی عطا فرمائی کہ وہ خندقیں اگر نیچے کوئی آ بھی گیا نا اوپر نہیں چڑھ سکتا، وہیں پر تیر اندازی مسلمان کرتے اور وہیں اس کو ہلاک کر دیتے۔ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا دل تمہارے حلقوم میں آ کر کے اٹک گئے تھے، اب کیا ہوگا؟ مر گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جو کمزور ایمان کے تھے آگے بہانے کرنے لگے، اللہ کے رسول ہمارے بچے اکیلے ہیں، وہاں دروازے بھی نہیں ہیں، مکانوں کے پردے بھی نہیں ہیں، بڑی مشکل ہے، ہمیں اجازت دیجیے ہم وہاں چلے جائیں۔ رب نے فرمایا یہ سب بہانے کر رہے تھے، قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا۔ اللہ، اور اسی طرح سے رب العالمین نے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، اپنے رب سے جو تم کو پالنے والا ہے، تمہیں روزی رزق دینے والا ہے، تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے، تمہیں زندگی کی آرائشیں دینے والا ہے، وہی تو تمہیں پال رہا ہے، دنیا کے اندر پالنے کا تم کو حق دیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا حق دیا ہوا ہے اس نے۔ اپنے اس رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا نا وہ ہے بہت بڑا زلزلہ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، وہ بڑا جھٹکا جو ہے بہت ہی زیادہ، اس کے اندر انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ بلڈنگ بنائی، بنانے والوں نے دعویٰ کر دیا زلزلہ پروف بنائیے گی بلڈنگ، دیکھتے ہی دیکھتے بکنگ ہو گئی اور سارے رہنے لگ گئے۔ جب زلزلہ آیا تو وہ سب سے پہلے ہی دھس گئی زمین میں۔ انسان رب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو یہ زلزلہ پروف بلڈنگیں میں بھی کام نہیں آتی، سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ زلزلے ہم کو سبق دے رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں، اس طرف ہماری طرف توجہ ہو جانی چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر پہلے 21 تلاوت کی تھی، اب یہ 22 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے جن لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کے احکامات بتائے جائیں، اللہ سے ڈرنے والے واقعات پیش کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر بھی وہ منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ رب نے جو زلزلے بھیجے، رب نے جو عذاب چکھائے، انہوں نے سنے اور انہوں نے دیکھے، اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنے انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کو ڈرایا گیا، پھر بھی ان کو سمجھایا گیا، پھر بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائی گئی، لیکن پھر بھی یہ منہ پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ پھر بھی یہ منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کی طرف آ کر کے تائب نہیں ہوتے، استغفار نہیں کرتے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ رب العالمین فرماتا ہے یہ مجرم ہے، مجرم۔ ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم۔
ملزم وہ ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ جی اس نے ایسا کیا ہے، لیکن ثابت نہیں ہوا تو مجرم میں نہیں آیا، اور جب ثابت ہو گیا کہ ہاں واقعی اس نے یہ کیا ہے تو اب مجرم بن گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ لوگ مجرم ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے ہم نمٹ کر کے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہو گئے، وہ تو وہاں آیا تھا زلزلہ، ہمارے یہاں تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں رب کب کس کی پکڑ اور گرفت کر لے۔ اور قیامت سے پہلے 2 زلزلے، ایک زلزلہ تو سورہ حج کی پہلی آیت میں بیان کیا، اور ایک زلزلہ سورۃ الزلزال کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پوری کی پوری زمین، کسی ایک علاقے کی، 2 علاقے کی، ایک شہر، 2 شہر، ایک ملک، 2 ملک کی نہیں، کائنات کی پوری زمین ٹکرا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، یہاں تک کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اوپر ابلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کھڑے کھڑے گر رہا ہے۔ فرمایا یہ نشہ نہیں ہے، نشے کی وجہ سے نہیں گر رہا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ان ربک اوحی لہا، رب نے حکم دیا تھا، رب نے وحی کی تھی، زمین کی طرف حکم دیا تھا، یہ ساری کی ساری زمین جو ہے ٹکرا گئی آپس میں اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پوری کائنات کے اندر، پوری زمین پہ ایک مکان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کا آخری جمعہ ہوگا۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے سنا، صحابہ نے، کہ جمعے کے دن قیامت آ جائے گی، ان کو ہر جمعے کو ڈر ہوتا تھا، پتہ نہیں جمعے کو نہ آ جائے، اب کے نہ آ جائے جمعے کو، اب کے نہ آ جائے۔ ہم کو تو ڈر ہی نہیں ہوتا۔ رب نے حکم دیا کہ تم کاروبار تک کا چھوڑ کر کے جمعے کے لیے دوڑ پڑو، جلدی کر کے آ جاؤ۔ ہم تو نماز کے لیے آئیں گے، ہم تو آدھا خطبہ ہونے کے بعد آئیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا جو ہم دین کے لیے نکال سکیں اور ہم کچھ سیکھ سکیں اور اپنے اندر کچھ تقوی الہی پیدا کر سکیں، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہم حاصل کر سکیں۔ یہ زلزلوں سے، فتنوں سے، مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں سے بچاؤ کا کوئی طریقہ اپنا سکیں، ہم اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا کمانی ہے، وہاں سے پیسہ مل جائے، گاہک آنے والا ہے، میں تو اٹھ کر کے نہیں جا سکتا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ میرے وہ بھائی جو دیر سے آتے ہیں، اذان ہوتی ہے، 40-50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کہاں گئے؟ ان کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوا کر کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے نام، وہاں سے بخشش کروا لے، تو پھر زلزلہ نہ آئے تو اور کیا ہے۔ ہاں دنیا کے کھیل تماشے ہو رہے ہوں گے، ہم پہلے سے ٹکٹ لے کر کے اور ڈبل پیسے بھی دینے پڑ جائے پرواہ نہیں، پہلی سیٹ کے اوپر جا کر کے بیٹھے ہوئے ہم نظر آئیں گے، گھنٹوں بیٹھ کر کے وہاں سارا کچھ تماشا دیکھ لیں گے۔ یہ رب کی ملازمت کرنا ہے، ملازمت کی ادائیگی کرنا ہے، یا رب کی جو ملازمت ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس میں خیانت کرنا ہے؟ جب خیانت ہو تو رب تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ یہ عذاب جب ہی آتے ہیں جب ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا منہ پھیر کر دنیا کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کو نہ اسلام نے منع کیا، نہ کوئی منع کرتا ہے، لیکن فوقیت ہم نے دین کو دینی ہے۔ اذان ہو گئی، ہم نے وہاں یہ نہیں کہنا کہ ابھی تو میرا یہ کام ہے، ابھی تو گاہک بیٹھا ہوا ہے،
اس کو فارغ کر لوں، پتہ لگا وہ نماز ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، گاہک سے یہ کہنا آپ بھی آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جب اللہ کے لیے ہمارا یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنی ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واعظ و نصیحت ہوتی رہے، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دعویٰ میرا بھی آپ کا بھی سب کا یہی ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ واقعی میں اگر ہم ایمان والے ہیں تو رب کی آیات کو سن کر ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی آ گئی تو سمجھ جائیں کہ ہاں الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور اگر تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ جائیں کہ ہم ایمان والے تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہم منافقت کے کس درجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے۔ یہ اپیل آئی ہے جامع مسجد ربانی اہل حدیث دیپال پور، وہاں مسجد زیر تعمیر تھی اور الحمدللہ مسجد کا حال مکمل ہو گیا ہے۔ وضو خانہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، اور بالخصوص رمضان میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ وضو کے لیے لینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ وضو خانہ بھی بڑا کرنا ہے اور پانی والی ٹنکی اور بورنگ کا کام بھی وہاں پر مسجد کے لیے نمازیوں کے لیے کرنا ہے۔ تمام احباب جو ہیں مالی طور پر ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، میں وہاں جا چکا ہوں الحمدللہ کئی دفعہ، اور تقریریں بھی کی میں نے، بلکہ جب پہلی دفعہ گیا میں تو وہاں پر جو میرا موضوع تھا نا، اصل کامیاب کون، اس کو جب میں لے کر کے چلا ہوں تو انہوں نے دیوبندی علماء بھی بلائے ہوئے تھے، رابطے تھے ان کے، وہ بھی آئے ہوئے۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ دیوبندی علماء تو میری تقریر کے اندر بڑے سیخ پا ہو رہے تھے، پتہ نہیں کب اٹھ کر کے میری گردن پکڑ لیں کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب اینڈ ہوا نا تو ان کو سمجھ آ گئی یار بات تو اس نے صحیح کہی ہے، اب ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ پھر ذکر کیا بعد میں جب کھانا کھا رہے تھے اس وقت کہ ہمیں تو پہلے بہت غصہ آ رہا تھا، کبھی یہ ہوا انشاءاللہ۔ ویسے مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے کہ اصل کامیاب کون ہے یہ پہلے کئی سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی بیان کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر نیکی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کے اندر ہمارا جتنا حصہ شامل ہو جائے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات جو نکالے جاتے ہیں، آنے والی مصائب و تکالیف و پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کے لیے صدقات نکالے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے گا زلزلوں سے بھی اور اپنی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین اللہم احسن عاقبتنا بالامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله